تو نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ ہائے 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 ہائے، مالک آپ کو سلامت رکھے شاہ جی، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بابا جی، کبھی ایسی مجلس بھی آپ کو سننی چاہیے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہے علی جو اللہ کا ذہن ہے۔ شاہ جی کہاں سے خوبصورتی پڑھوں میں مرشد علی کی؟ غازی کے بابا کی خوبصورتی کتنی پڑھوں؟ وجہ اللہ کی شان کیسے بیان کروں؟ بس اتنا سمجھیے، مسجد نبوی ہے، ایک صحابی نبی پاک کو دیکھ رہا تھا۔ سرکار فرمایا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہتا ہے بابا جی تجھے سونے بڑے ہو، دل کردہ ویندے رہیے۔ سرکار فرمایا میں محمد اس علی کا مولا ہوں جو علی اللہ کی آنکھ ہے، میں تیرے اندروں وینا پہ جڑی گل اندر ہے ہی نا او کڈ۔ آندا بابا جی میرے دیکھنے کا مطلب یہ تھا ہم نے آپ کو دیکھا ہے، کاش ایسا ہوتا ہم دیکھتے آدم کیسا تھا، نوح کیسا تھا، ابراہیم کیسا تھا، اسماعیل کیسا تھا، موسیٰ کیسا تھا، عیسیٰ کیسا تھا۔ شاہ جی یوسف کتنا سونا تھا، بابا جی دور بڑی بیٹھی ہو، یوسف کتنا سونا تھا۔ فرمایا اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی اکٹھے دیکھے نہ کہا؟ فرمایا پھر اس اللہ کی قسم جس نے مجھے محمد بنایا، جو 1.25 لاکھ نبی اکٹھے دیکھنا چاہے وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرے۔ ہائے ہائے بابا جی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ جی چاچا جی اس کے بعد نعرہ ہے چاچا جی، مجھے پتہ ہے آپ کا دل کر رہا ہے نا غازی شہنشاہ کے بابے کا وہ نعرہ ماریں جو ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ ایک لفظ تو بعد سے بے شک اٹھ کے سونا نعرہ مارا جائے، بلکہ میں تھوڑے نال ہاں تے اسی سارے رل کے پھر عشق دی نماز پڑھاں گے، یا علی اسی اچھی آکھاں گے۔ بابا جی اس کا مطلب یہ ہے خبردار لائیو سن کے کوئی کہے گا جی سیدوں کا سب سے چھوٹا نوکر تھا اور ممبر پہ کہہ رہا تھا علی کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی ہیں، اور ایک کتنے ہیں؟ بابا جی 80 کتابیں ہیں میرے بھائیوں کی جن میں مصطفیٰ کی یہ بار درج ہے، من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی فہمہ والى ابراہیم فی علمہ والى موسیٰ فی بطشہ والى عیسیٰ فی حبتہ والى یوسف فی حسن جمالہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے آدم کا علم، نوح کا فہم، ابراہیم کا علم، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا روب، یوسف کا حسن اکٹھا دیکھنا چاہے وہ میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت کرے۔ جی اس کا مطلب زیادی صاحب، کاظمی صاحب، میاں صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی وہ سید ہے جس کے چہرے میں 1.25 لاکھ نبی شاہ جی رہتے ہیں۔ اے مولوی صاحب جب 1.25 لاکھ نبیوں کے چہرے والا علی محمد کے بعد نبی نہیں ہے، پھر کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ نبی کیسے ہو جائے گا؟ صدقے جاواں اللہ، صدقے یا حیدری مالک آپ کو سلامت ہے۔ چاچا جی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ شاہ جی بسم اللہ کرنا۔ بابا جی وہ علی جو اللہ کا ذہن ہے، بابا جی زیادی صاحب جو اس کے لیے زینت بن کے آئے اسے بنت علی کہتے ہیں۔ بابا جی ایک لمبا سانس لے کے، ٹھنڈا سانس لے کے اس پاک بی بی کے قصیدے کا اگلا مسئلہ سنیے۔ شاہ جی 2 ہی تو ہیں جو علی کی طرح بولتے ہیں۔ نار ممبر صاحب آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ خود بڑے اچھے خطیب ہیں، اللہ آپ کو سلامت کرے۔ 2 ہی تو ہیں چاچا جی جو علی کی طرح، صدقے جمع، جو علی کی طرح بولتے ہیں۔ عرش پہ جلی بولتا ہے، فرش پہ بنت علی بولتے ہیں۔ بابا جی ایک فکرہ ہے، اور چونکہ میں شیعوں کا سب سے چھوٹا خطیب ہوں، تبلیغ کرنے والا کہتا ہے مبلغ، جو سیدوں کی وکالت کی تبلیغ کرتا ہے نا اسے کہتے ہیں مبلغ۔ اور ہمارے لیے اس سے بڑی شان کیا ہوگی کہ ہم سیدوں کے نوکر ہیں۔ شاہ جی قرآن دی قسم ہے ہی نہیں، سادات کی نوکری سے بڑا رتبہ اللہ نے کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا، ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی نوکری ہے، صدقے جا، ہائے ہائے سادات کی نوکری اتنی بڑی ہے۔ بابا جی مجھے نہیں پتا کہ اس سے بڑا فکرہ شاید میں کبھی کہہ پاؤں۔ کون ہے پاک معظمہ؟ شاہ جی دھیان نہ سن کے بولنا جی، سارے بولنا ہے۔ جس کی تبلیغ پہ مطمئن ہو کر حسین جیسی حجت خدا مطمئن ہو کر کربلا میں سو جائے، اس مبلغہ کو زینب بنت علی کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ داد کہاں سے آئے گی جب آپ رو پڑھیں گے، تو سارا مجمع تو رو رہا ہے، بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا۔ جب سے میں پڑھ رہا ہوں رو رہے ہیں، میرے بھائی ابھی آئے ہیں وہ بھی آ کے گریا شروع ہو گئے۔ ہے عبادت ہی ایسی ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ علماء فرماتے ہیں، سید زادے بزرگ علماء فرماتے ہیں سادات کے، کہ فضائل میں رونا بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ معرفت کی مہر ہے اس شخص کے دل پہ جو ہمارے فضائل میں رو پڑے۔ آپ کو پتہ ہے مسائب میں تو وہ حرام زادے بھی رو پڑے تھے نا، وہ جنہوں نے کہا تھا کہ بچہ یہ تو ہے پانی مانگ رہا دے دو، اور کسی لانتی نے کہا تھا کہ کس قدر بی بی کو لوٹا گیا، ہر پاک بی بی نے خود کہا تھا یا رو نہیں یا
اس کا مطلب ہے مصائب پہ تو دشمن بھی رو پڑا تھا نا. تو فضائل پہ رونا جو ہے یہ معرفت کی علامت ہے. اور میں میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے قدم چوموں مجلس چھوڑ کے کہ سارے لوگ فضائل میں رو رہے ہیں. پھر فکرہ سنیے. جس کی تبلیغ پہ مطمئن ہو کر حسین جیسا نفس مطمئنہ ہائے 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 کربلا میں بابا جی سو جائے. اس پاک مبلغہ کو زینب بنت علی کہتے ہیں. جب بھی امین آباد میں نوکری کا موقع ملا میں کوشش کرتا ہوں کہ ضرور شعر پڑھوں. آج پھر شعر میں ذہن میں آ گیا. کیسا اطمینان تھا نیزے پہ سر شبیر کا مطمئن تھا اس لیے مرتضیٰ کی بولتی نہج البلاغہ ساتھ ہے. صدقے جاواں کوئی مالک آپ کو سلامت رکھے. میاں صاحب مرتضیٰ صدقے جاواں مرتضیٰ کی بولتی نہج البلاغہ ساتھ ہے. میں بالکل قریب آ گیا کیونکہ مجھے پتا ہے 5-6 بندے بھی پڑھنے والے موجود ہیں اور افطاری سے پہلے ہم نے اس پاک ذکر کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. بسم اللہ جناب مول صاحب. بسم اللہ. مولا علی مدد جناب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ صبر بے خطر بھائی بڑی دور سے میرے بھائی تشریف لائے ہیں. بھائی افتخار آپ میلسی اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے. بھائی جان ابھی 5-7 منٹ ہوئے ہیں اور میرے خیال ہے اتنا ہی اور پڑھنا ہے کیونکہ زیادہ گنجائش نہیں ہے. ویسے تو اپنا گھر ہے گنجائش نہیں. آپ کے بعد پھر بابا رضا شاہ جی بھی ہیں اور ایک دو اور بھی ذاکر ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اس کا مطلب اور ہم نے ختم کب کرنا ہے جناب؟ 5:30 تک اور ابھی ہو گئے 4:45. یہ تو مطلب مساں گھنٹے ہی ہے جی. مساں 5:46 وغیرہ کری دے تو گھنٹے 2-3 بندے فارغ ہونا جی ہے. یہ مطلب 20-25 منٹ حساب ہوتا. میں اس تو بھی تھوڑا کرنا بھائی جان. راضی ہو جناب پھر تھی ہاں روزہ بھی ہے تو بھی چہرہ لتھا ہے. ٹھیک ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. میں پاک بی بی وہ پاک بی بی جس کی عزت غازی شہنشاہ ایسے واجب سمجھتے ہیں جیسے نماز واجب ہے. اس پاک بی بی کا 2 فکر پڑھنا تھا. کیسا اطمینان تھا. تسی داد نہیں دے رہے سارے رو رہے ہو. ایک فکرہ اور سن لو پھر ایک فکرہ مصاحب دانا تو سلام کرنا جی. کیسا شادی اطمینان تھا. اور میری طرح کان پڑ جا کر ممبر پہ آ کے کہتا ہے حسین نے کہا 10 محرم کو اماں دی جائی نانے کی دستار تیرے شادی جملہ کھلگا نانے کی دستار تیرے حوالے بابے کی تلوار تیرے حوالے اماں کا گلوبن تیرے حوالے حسن کی کباہ تیرے حوالے. غازی شہنشاہ کے علموں کی قسم ہے یہ ظاہری چیزیں تھیں جو نظر آتی ہیں بڑی پاک ہیں لیکن نظر آتی ہیں. اصل میں حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ نانے کی دستار بابے کی تلوار حسن کی کباہ اماں کا گلوبن. اگر سارے بولو تو فکر کہوں اصل میں حسین کرتے اماں دی جائی آج کے بعد نبوت تیرے حوالے ولایت تیرے حوالے رسالت تیرے حوالے قرآن تیرے حوالے اسلام تیرے حوالے. افتخار بھائی آپ سے لے کے آخری حلالی تک میں ہر حلالی کی دعا چاہتا ہوں. اے مولا حسین یہ سب کچھ تو آپ کو سجاد کے حوالے کرنا چاہیے. فرمایا خاموش خود سجاد بھی زینب کے حوالے. جی صدقے جاواں جی صدقے جاواں. یہ کیسی روحانیت ہے جی. میں فضائل پڑھنا پیا میرے ویر بھی روندے نے پہ میری بھیناں بھی رو رہی ہیں جی. اور میں بسم اللہ کرا. یہ کیسی روحانیت ہے شاہ جی. بابا جی میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور میرے بھائی بھی رو رہے ہیں میری بہنیں بھی میرے سید بھی میری مرشد آدمی بھی رو رہی ہیں. شاہ جی تسی اتنا پہ روندے ہو کہ بڑا ماریا نا سید آدھی. بابا جی عجیب رنگ ہوگا نا مجلس کا. میں بسم اللہ کرا. کنا مارے نا بابا جی. میں بسم اللہ کرا. ناظم ممبر صاحب 2-4 منٹ صرف اے میں ذرا اپنی کاپی دیو نا جی. بابا جی علامہ صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ تائید فرمائیں گے. یہ کاپی ہے نا بابا جی. فرض کیجئے یہ کتاب ہے جتنی آپ کی بابا جی مصائب کی کتاب ہے نا یہ فرض کیجئے شیعہ کی یہ کتاب ہے. اب ادھر دیکھیے گا یہ گتا ہے بابا جی. ایسے اب گتا کھولیں گے نا ایسے تو پہلا صفحہ یہ بنتا ہے کتاب کا. یہ کیا ہے ایک بار اونچی آنکھوں گتا انج تو سہائے کرنی ہے. اس گتے پہ جو مصائب کی بات لکھی ہوتی ہے نا ہر کتاب میں وہ یہ ہے کہ 1950 زخم پر بدن کہ سغرا کے بابا نے جو قمیض پہنی تھی نا 10 محرم کو اس پہ 1950 زخم تھے. علی شاہ تیری پاک جدہ کی قسم ہے وہی قمیض رکھ کے نا نانے کی قبر پہ اچھا رو کے ان کی اماں کہتی ہے نانا تیری نبوت کی قسم تیرا حسین تھوڑا زخمی ہے زینب زیادہ زخمی ہے. میں بسم اللہ کرنا نانا صدقے جاواں نانا مجھے بڑا مارا گیا نانا مجھے صدقے جاواں. جناب سیدہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. آپ تو بالکل فضائل میں رو رہے تھے تو مصائب کا کیا عالم بن گیا ہے. میں 2 سے 3 منٹ میں اپنے بھائی کو ممبر دوں گا. مجھے پتا ہے بڑی انتظار تھی میرے مرشدوں کو بھی میری مرشدادیوں کو بھی کہ مصائب کا جملہ ہے تو پھر آنکھیں برس پڑیں. کنا کو ماریا گیا بابا جی. ایک بابا جی مثال سن لیجیے کتنا مارا گیا ہے.
बाबा जी अभी ये जो मस्तूरात बैठी हैं ना, इनमें कई मेरी ऐसी बहनें होंगी जिनके मेके यहाँ हैं, पेके। जब मेरी उम्र का लड़का हो, इंसान हो, मर्द हो, तो वो कहता है जी मेरी बहन आई, और अगर आपकी एज के हो तो वो कहता है साड़ी धी आई। जिदों साड़ी धी ते साड़ी भैन पेके आउंदी है, अगों सक्का वीर ते सक्का प्यो का इस्तकबाल किवें करदा है? हथ रख के। ते इस अमल नूं असीं की आने आ? प्यार। सदके जावां, प्यार दिता है। प्यो ने धी नूं प्यार दिता है, वीर ने भैन नूं प्यार दिता है। लो जे सारे रल के हाय करो। बाज मतलब दसा, जो उजड़ के अली दी धी आई है ना, तो इको ही वीर बचा सी मुहम्मद बिन हनफिया। उन्हें जो अगे वध के इंज प्यार का हथ इंज किया ना, बीबी सिर खिंच के पिछांदी है, उत्ते हथ न रखी मैं बड़ी जख्मी हाँ, मेरा वीर ते बिस्मिल्लाह करा, मेरा वीर मैनू बड़ा मारिया ने, मौला तुहाडा पुरसा ते मातम कबूल फरमाए। इतनी जल्दी आप रो पड़े, बिस्मिल्लाह करना शाह जी, अल्लाह आपकी हाय और पुरसा कबूल फरमाए। मौलवी साहब किबला फरमाया मुझे ना हाथ न रखना, मुझे बड़ा मारा गया है। बाबा जी एक मिसाल और दईए, फिर बाद दसांगा कि किवें मारिया ने। एक मिसाल और सुन लो। जो 50 साल से ऊपर मस्तूर होती हैं ना, साड़ियाँ मावां दी उम्र दी, जे वो थक जाए ना बाबा जी, थक जाए तो वह ए शाना ला के ना ते कंध दे नाल बहिंदी, टेक ला के। ठीक है बाबा जी, ये मस्तूर दी बाबा जी अलामत है। थकी साड़ी जी माँ होंदी है ना, वो ए हिस्सा ला के ना ते कंध नाल बहिंदी। हुण मेरे लफ्ज़ तो बगैर रोवां वाला सारे, ए नाने दी कबर ते ना बीबी पाक इंज बैठे सन। एक अजनबी ने इमाम सजाद नूं पूछा, मौला ये कौन ने? फरमाया मेरी फूफी ज़ैनब है। वो आंदा मौला इंज क्यों बैठे ने? फरमाया बड़ी थकी है। वो आंदा मौला माफ़ करा जे, बीबी थकी होवे ते शाना लांदी है, इन्हें मत्था लाया है। इमाम फरमाया मारिया बड़ा ने। हाय हाय बाबा जी सदके जावा। फरमाया मारा इतना है मेरी फूफी को। बिस्मिल्लाह करा बाबा जी कि मेरी फूफी शाना दीवार से नहीं लगा सकती। बाबा जी किन्ना को मारा गया? वो आंदा मौला कोई ऐसा मंजर है जो आपको खून रोने पे मजबूर करता है? इमाम फरमाया सोच, इससे बड़ा मंजर क्या पढ़ूँ? किथे किथे सैयद बैठा है तो किथे किथे वो शिया बैठा है जेड़ा सईदां दा एहतराम इंज वाजिब समझदा है जिवें नमाज वाजिब है। एक बारी उच्ची रल के हाय करो। हाँ इमाम फरमाया और क्या पढ़ूँ? मंजर यही आंखों से नहीं जाता। रस्सी एक थी, सैयदजादियाँ 16 थी। मैं बिस्मिल्लाह कहा बाबा जी, 16 सैयदजादियाँ थीं। जब एक को बैठना पड़ता 15 को साथ बैठना पड़ता, जब एक को उठना पड़ता 15 को साथ साथ के जाओ। बाबा जी सैयद नहीं रोएगा, मियाँ साहब तो कौन रोएगा? बिस्मिल्लाह करा, मालिक आपकी हाय और पुरसा कबूल फरमाए। इमाम फरमाया फिर क्या हुआ? इमाम फरमाया बाजार में इतना रश था कि अगले लोग रस्सा नहीं देते थे, पिछले लोग धक्के देते थे। फरमाया इसी सदके जावा, फरमाया इसी असना में मेरी फूफी बाजार में यूं गिरी जैसे चचा गाजी घोड़े से गिरा था। और मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह करा, सदके जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह करा। हाय भाई फरमाना ये दसो इंज बीबी क्यों गिरी है? क्योंकि गाजी के हाथ कटे हुए थे, बीबी पाक के हाथ बंधे हुए थे। मैं बिस्मिल्लाह कुरान की कसमें हाथ बन के मारिया ने मेरी मुर्शदादियाँ मातम नहीं कर देता। जी बिस्मिल्लाह करा। इसलिए आज हम मातम मस्जिद में भी करते हैं, बारगाह में भी, चूँकि अली की बेटी को मातम नहीं करने दिया गया। अल्लाह जाने में अगला फिक्रा पढ़ना तो इतने क्यामत का मंजर हो जाना है। कुरान की कसमें तुसा रोकया ना, बाजार च रोकया जे, बाजार च हूँ जुमला सुना जे। जैसे बीबी गिरी है ना तो शिमर शाह जी आया ताज़ियाना लेके मौला सज्जाद के पास। इफ्तिखार भाई आप मुर्रख हैं, मुफस्सर हैं, आप मुतालिया वाले बंदे हैं। जैसे इसने यूँ ताज़ियाना किया, कहता है शिमर कहता है मैं शराब पी पी के थक गया हूँ, जल्दी से अली की बेटियों को दरबार में पेश किया जाए। हुन काफिला रुकिया क्यों है? इमाम फरमाया मेरी फूफी डिगी है, थोड़े सा टाइम दो। हाय मैं सदके जावा, थोड़ा जा टाइम दो, सी आप उठ के आने आ। कहता है जब तक तेरी फूफी ना उठे मैं तुझे मारता रहूँगा। कित्थे भाई हुण मैं पढ़दा मैं भैणां तक कित्थे बैठियां ने मेरियां 5-5 6-6 साल दियां धीयां, मैं भी 2 धीयां ना प्यो हाँ जी। कित्थे मेरियां धीयां ने? उन्हां दी हाय आए। जब इसने चौथा ताज़ियाना मारा, सकीना फूफी के सामने जाकर दे, फूफी अम्मा जल्दी कीजिए मेरा एक ही बचा है। फूफी अम्मा मेरे सदके जावा, फूफी अम्मा वो जालिम कहता है जब तक आप नहीं उठेंगी मैं सज्जाद को मारता रहूंगा। अज़ादारों जुमला सुनोगे? और किन्ना को मारिया ने? सुनोगे जुमला? कुरान की अजमत की कसम ये कह के सज्जाद बेहोश हो गए। जब तलियां मली गई मौला को होश आया। मौला इसकार भाई मौला फेर क्यों है? इतने मैनू बिलखसूस मेरिया भैन ते मुर्शदादियां माफ करे जे, पुत्र ते नौकर समझ गए। शाह जी आपकी पाक जद की कसम है काज़मी साहब। इमाम फरमाते हैं फिर सज्जाद बचाने के लिए
بازار شام میں بدماشوں کے سامنے میری پھوپھی ایسے چلی جیسے حسین اکبر کی لاش میں آیا تھا. بی بی کہتی ہے نہ مارو، اور میں صدقے جاواں میرا ایک ہی بچہ ہے. اگر یہاں میں مصائب چھوڑ دیتا میری نماز پوری تھی. آدھا منٹ اور صرف، وہ بھی یہ مصائب آپ کے لیے تھا، یہ آدھا منٹ صرف اپنی مستورات کی عزت افزائی کے لیے، تاکہ ہماری جو مائیں بہنیں پردے میں گھر بار چھوڑ کے آئی ہیں نا، وہ یہ نہ کہیں کہ ساڈا پتر ساڈا ویر کنجوسی کر گیا. آدھا منٹ صرف میں پڑھ لگا جی اپنیاں دھیاں واسطے، پاجی تھوڑا آواز آ جائے، اپنیاں بھیناں واسطے، اپنیاں ماواں واسطے، تے بالخصوص اپنیاں مرشدزادیاں واسطے. یہ آدھا منٹ ہے جی. تے دل پہ کردا ہے ایک باری آواز روک کے تسی سنیں جی. تمہیں پتہ ہے بیبیاں نے انہاں دا پرسا اپنا ہے، تے انہاں دا پرسا اپنا ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ بیبیاں بڑی دوروں ہوندیاں نے. بابا جی جب میں روزے سے ہوں، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں نا، آپ کے چہرے پھر مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ اگر ذاکر رو پڑے پھر پڑھ نہیں سکتا. تو منو اج سمجھ نہیں پہ ہوندی میرے نہ ہو گی رہا بابا جی. میں جملہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آنسو پہلے آ جاتا ہے. پتہ نہیں یہی عبادت ہے. اور تہاڈی ہائے دا صدقہ اللہ مینوں بھی معاف کر دے گناہگار نوں. میں بسم اللہ کراں. اون اور محمد دو بیٹے تھے نا بی بی کے، ہیں دونوں مارے گئے نا. پائنتن کی قسم، اون کو نیزہ لگا، بی بی اکبر پہ روئی. محمد کی پیشانی میں مول صاحب تیر لگا، بی بی قاسم کو روئی. پائنتن دی قسم نہ اون کو روئی ہے نہ محمد کو. مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ جب 11 محرم کو سید زادی چلی ہے نا ہاتھ بندھوا کے، تو جب ان لاش میں ویکھے ہیں جی وہ کبرہ ویکھے ہیں، اللہ تو انوی لائیے، جب ان لاشوں کے قریب سے گزری جو اون و محمد کی تھی، پھر بھی بی بی ہائے نہیں آکیا. بی بی آکیا اون محمد الوداعی سلام. پھر بی بی کوفہ گئی، وہاں بڑا مارا گیا. شاہ جی پھر بی بی شام پہنچی. ایک جملہ میری پہناوا سے اس تو بعد میں نہیں پڑھنا. کنہ کو ماریا نے. جب شام بی بی پہنچی تو سروں کی واپسی ہوئی. اکبر کے سر کو دیکھ کے بی بی روئی، قاسم کے سر کو دیکھ کے روئی. اصغر کے قرآن کی قسمیں نہ اون پہ روئی شاہ جی نہ محمد پہ روئی، کیونکہ کہتی تھی وہ میں سید زادی ہوں اور وہ حسین کا صدقہ ہے. پائنتن دی قسم بابا جی بی بی نہیں روئی. پھر واپسی اسی رستے کربلا آئی، پھر نہیں روئی. اور ایک سید اٹھے ایتھوں مینوں پھڑ کے پوچھو ساڈیا نوکرا، اوے 10 سوئے پاک بی بی صدقہ تے وارے ہے. آخر ماں بھی تے ایسی نا. افتخار بھائی اے تے 10 بی بی روئی کدوں ہے؟ اور غازی دے علم دی قسمیں اودوں روئی ہے جدوں پھر اپنے گھر گئی ہے نا امام سجاد کو پوچھ کے. تے جناب عبداللہ اپنے پاک شوہر دے گھر تے دروازے وردے ہی نال دا کمرہ سی اون محمد دا. این بی بی میری بہنا انج بی بی بوا کھولیا ہے، اگے 2 خالی مسلے ویکھ کے نا اچھی رو کے بیبیاں دے وے اون میں اجڑ گئی، وے محمد میں لٹی گئی. اور میں بسم اللہ کرا مولا تیرا پرسا قبول فرمائے. جدو آکے نا میں لٹی گئی، اتنے میں جناب عبداللہ دوڑتے ہوا ہے. ایک باری میرے لئے دیکھا جائے بلا تشبیح. جناب سید ہو میں معافی مانگنا، علامہ صاحب کو معافی مانگ کے ایک باری بلا تشبیح اے اینڈ کر کے نا بی بی نے اینڈ کر کے اینج بی بی سیر تے ہتھ رکھ کے کیا وے اون میں لٹی گئی، وے محمد تیرے بعد مینوں گھر چنگا نہیں لگدا. جدو بی بی نے اینج باواں رکھے نا اینج دوڑتے ہوئے جناب عبداللہ ہے اور منہ کے بل آ کے گرے. بی بی کہتے ہیں چچا کے بیٹے شاہ جی سید پاک آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ تیرا اون بھی مارا گیا، تیرا محمد بھی مارا گیا. جنہ دلی منہ دا ماتم کر. پاک بی بی دا شوہر اچھا رو کے اندر نہ اون کی فکر ہے نہ محمد کی فکر ہے. وہ دونوں بیٹے حسین کا صدقہ تھے. تے چاچے دیا پترا منہ دے باہر ڈگا کیوں ہے؟ اچھا رو کے عبداللہ اندہ اون محمد نو چھڑ. علی دی تھی اے دس یہ تیری بازووں پہ نیلے داغ کیسے ہیں؟ فرمایا مجھے کوفہ میں مارا گیا اور مجھے شام میں مارا. کربلا سے شام تک روتی رہی علی کی بیٹی، اور سفروں میں نہیں ہے سوتی رہی علی کی بیٹی. اتنی زخمی ہوئی